الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له آمنت بالله صدق الله العظيم. قابل احترام دینی بھائیوں اور عزیز طلباء، پچھلے دنوں حکومت کی جانب سے ہمارے اوقاف کے سلسلے میں ایک بل پیش کی جانے کی کوشش کی گئی، جس کا مقصد صرف اور صرف ہمارے اوقاف کو اپنے قبضے اور اپنی تحویل میں لینا تھا۔ اس سلسلے میں ہمارے قائدین کی طرف سے، ہمارے بڑوں کی طرف سے جو رہنمائی کی گئی اور ان کا عوام سے، مسلمان قوم سے جو مطالبہ تھا، کافی حد تک اس پر عمل ہوا اور مسلمان قوم نے، ہماری عوام نے اس بل کی خطرناکی کو محسوس کیا اور جو کر سکتے تھے، یعنی اس کے خلاف اپنی رائے دینا اور اس بات کا اظہار کہ یہ بل ہمارے خلاف ہے، اس کا مقصد ہمیں نقصان پہنچانا ہے، اسے ہم قبول نہیں کرتے، یہ اپنی رائے دی گئی اور جو اس کے طریقے تھے اس کے مطابق اپنی رائے کو وہاں تک بھیجا گیا۔ اس میں کامیابی ناکامی یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ہمارا کام اتنا تھا کہ ہم جو کر سکتے تھے وہ کریں اور ہم نے کیا۔ آج ہماری گفتگو کچھ اوقاف کے عنوان سے ہی ہے، لیکن ہماری اس گفتگو میں آج حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، حکومت کے طرز عمل پر ہمیں کوئی خاص کمنٹ نہیں کرنا ہے۔ اس وقت ہمیں اوقاف کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اس سلسلے میں ہم لوگوں سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے اس کو سمجھنا ہے اور اپنے اوقاف کی حفاظت ہمیں کس طرح کرنی ہے، اس طرف توجہ آپ حضرات کی لے جانی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ وقف کیا چیز ہے اور ہمارے دین میں اس کی کیوں اتنی ترغیب دی گئی، وجہ کیا تھی اس کی۔ اس کو سمجھیے اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے
اپنی خاص حکمت اور مصلحت سے اپنے تمام بندوں کو ایک درجے پر نہیں رکھا ہے. مختلف چیزوں میں تمام انسانوں کا علم یکساں نہیں ہے، تمام انسانوں کی شکل و صورت یکساں نہیں ہے، تمام انسان صحت اور مرض کے لحاظ سے یکساں نہیں ہے. اسی طرح مالداری اور غریبی کے لحاظ سے بھی یکساں نہیں ہے. نہ اللہ نے سب کے سب کو مالدار بنایا اور نہ ہی سب کے سب کو غریب بنا دیا. اپنی خاص حکمت اور مصلحت سے اللہ نے کچھ لوگوں کو مالدار بنایا تو دوسرے کچھ لوگوں کو غریب بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ بھوکے مرتے رہیں، کھانے کے ایک ایک لقمے کو ترس جائیں، پانی کے ایک ایک لقمے کو ترس جائیں، ایک ایک گھونٹ کو ترس جائیں، پہننے کے لیے ان کے پاس لباس نہ ہو، سر چھپانے کے لیے ان کی کوئی جگہ نہ ہو. ایسا نظام اسلام نے نہیں رکھا، بلکہ مختلف طریقے سے مالداروں کو متوجہ کیا کہ آپ کو جو ہم نے مال دیا ہے وہ ہم نے دیا ہے. ایک خاص تعبیر قرآن کریم میں ہے. جگہ جگہ پر، تقریباً ہر جگہ پر الا ماشاء اللہ کوئی جگہ ہو ایسی کہ جہاں مال کا تذکرہ آیا، اللہ پاک وہاں فرماتے ہیں کہ ان مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے. مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مال یہ تمہاری کوئی اپنی ذاتی محنت اور ذاتی ہنر اور کمال کے نتیجے میں نہیں، یہ میرے فضل سے میں نے تم کو دیا ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ پاک کا ارشاد ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ مالداروں کے مال میں اللہ تبارک و تعالی نے کمزوروں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا حق رکھا ہے. کا مطلب یہ ہوا کہ جو مال اللہ نے دیا ہے آپ کو، ہمیں، اسی میں اللہ نے دوسروں کا بھی حق رکھا ہے. لہذا ہم اگر کسی کو دے رہے تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ان کا حق ہمارے مال میں خود رکھ دیا ہے. 100 روپیہ مثلا اللہ نے کسی کو دیا ہے، اس میں 10 روپے دوسرے کا ہے، 90 روپیہ آپ کا ہے. لہٰذا 10 روپے اگر کسی کو آپ دے رہے ہیں تو کون سا احسان کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ نے آپ کے مال میں رکھا تھا. تو یہ ایک سسٹم زکوٰۃ کی شکل میں، صدقۃ الفطر کی شکل میں. اس کے علاوہ حدیث شریف کے اندر ہے ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، کہ مسلمانوں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق اللہ نے رکھا ہے. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ آپ اگر غور کریں تو یہ وہی چیز ہے کہ مالداروں کو اللہ نے مال دیا ہے تو دوسری جانب وہ مالدار اپنے مسلمان غریب بھائیوں کا بھی لحاظ کریں، ان کا بھی خیال کریں. انہی سلسلے کی ایک یہ جو سلسلہ ہے اسی کی ایک کڑی وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائی کہ اللہ پاک نے جن کو سہولت دی ہے، جنہیں مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں اپنی چیزوں کو وقف کریں اور اس کا فائدہ خود انہیں بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی ہوگا. وقف کا ایک وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کا فائدہ صرف اخروی ہے، دنیاوی فائدہ اس کا نہیں ہے. مثلا کسی نے مسجد بنوا دی تو یہ جو مسجد بنوائی گئی ہے لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ پڑھ رہے ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سب لوگ اس میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ایک سسٹم رکھا گیا، اس کی فضیلت بیان کی گئی، ورنہ ہر آدمی اپنی نماز کے لیے مسجد بنا نہیں سکتا. اور اگر ہر آدمی مسجد بنا بھی لے، کئی لوگ بنا لیں تو پھر مسجد کا مقصد فوت ہو جائے.
اجتماعیت ختم ہو جائے، جماعت چھوڑی ہو جائے، اختلاف ہو آپس میں کئی چیزیں. تو اب یہ مسجد جو کسی نے بنوا دی، لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا اخروی فائدہ ہے. عیدگاہ بنا دیا گیا، لوگ عیدین کی نماز ادا کر رہے ہیں، ثواب ملے گا بنانے والے. قبرستان ہے، وقف کر دیا گیا، وہاں مسلمانوں کو دفن کیا جا رہا ہے، جنہوں نے وقف کیا ہے انہیں ثواب ہوگا. یہ اخروی فائدہ ہے. اور کچھ اوقاف ایسے ہیں کہ جس میں وقف کرنے والے وقف کر جاتے ہیں تو اس میں لوگوں کو بھی دنیا کے لحاظ سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور وقف کرنے والے کو آخرت کے لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. ہمارا یہ علاقہ مثال کے طور پر، یہ علاقہ اس میں پانی کی کافی کمی ہے. اب یہاں پر کوئی آدمی کوئی بور ڈال دیتا ہے اور اپنے پیسوں سے وہ پورا پانی کا سسٹم تیار کر کے لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے دے دیتا ہے، تو لوگوں کی دنیاوی ضرورت اس سے پوری ہوگی اور اسے آخرت کے لحاظ سے ثواب اور فائدہ پہنچے گا. ایسے ہی کہیں مسافر خانہ کسی نے بنا دیا، کیونکہ ہر انسان کے اندر اتنی صلاحیت اور استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ ہوٹل میں جا کر قیام کرے، ہوٹل کے مصارف برداشت کرے، کیونکہ بہت سی مرتبہ لوگ سفر میں ہوتے ہیں. اب ان کا کوئی جہاں سفر میں گئے، جس شہر کے اندر گئے، کوئی جان پہچان کا نہیں، اسے رکنے کی ضرورت ہے، ٹھہرنے کی ضرورت ہے. وہ ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتا ہے، اتنی سہولت نہیں ہے اس کے پاس. مسافر خانہ بنا دیا گیا، لوگ آ کر وہاں قیام کر رہے ہیں، لوگ ٹھہر رہے ہیں، لوگوں کی دنیاوی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور اس طرح کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے کسی کا کوئی گھر ہے، کوئی دکان ہے، اس نے وقف کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کی آمدنی ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، مدارس کو، مساجد کو جاتی رہے. تو آپ دیکھیے اس سے لوگوں کی دنیاوی ضرورت پوری ہوگی، غریبوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی اور اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا. تو اوقات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا صرف اخروی فائدہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا لوگوں کو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور وہ کرنے والوں کو اخروی فائدہ ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب کے بعد حضرات صحابہ نے، چونکہ وہ نیکیوں کے حریص تھے، قرآن کریم ان کے سامنے تھا، احادیث مبارکہ ان کے سامنے تھی. ابھی میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں پہل کرو، آگے بڑھو، سبقت کرو. ایسی آیتیں ان کے سامنے تھی. حدیث شریف جو میں نے پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. جب تک انسان دنیا میں ہے وہ اعمال صالحہ کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، اس کا ثواب اسے پہنچ رہا ہے. لیکن جب اس کی زندگی کا اینڈ ہو جاتا ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے، تو اب اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. اب وہ دنیا سے چلا گیا، اسے کوئی ثواب نہیں پہنچے گا، کیونکہ اب وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، نماز کا ثواب نہیں ملے گا. وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، روزے کا ثواب نہیں ملے گا. وہ ذکر نہیں کر سکتا، اب ذکر کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن 3 شخص ایسے ہیں کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے بینک اکاؤنٹ میں ثواب پہنچتا رہتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے، پہلا کہ صدقہ جاریہ کر جانے والا، یعنی دنیا سے جانے سے پہلے اس نے ایسا کچھ صدقہ اور ایسا کچھ کام کیا کہ اس کا ثواب اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے پہنچ رہا ہوتا ہے. یہ وہی وقت کی شکل ہے. کسی نے کنواں کھدوا دیا، آج کے دور کے حساب سے میں نے مثال دی کہ بور ڈال دیا جہاں پانی کی کمی تھی. وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے ڈالے ہوئے بور سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں، اسے ثواب پہنچ رہا ہے. مسافر خانہ بنا دیا، گیسٹ ہاؤس اس نے بنوا دیا، دنیا سے چلا گیا، لوگ اس میں رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں،
قیام کر رہے ہیں اسے ثواب پہنچ رہا ہے. اپنا گھر یا اپنی کوئی دکان اس نے وقف کر دی، اس کی آمدنی غریبوں کو جاتی رہے، مدارس کو جاتی رہے، مساجد کو جاتی رہے اور کسی کو جاتی رہے، وہ دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا ثواب اسے پہنچ رہا ہے. الا من صدقۃ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ ہے. حدیث شریف کے اندر دو اور لوگوں کا تذکرہ ہے، او علم ينتفع به، یا وہ عالم دین جس نے بچوں کو پڑھایا، لوگوں کو دین سکھایا، دینی کتابیں لکھی، وہ دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے شاگرد دنیا کے اندر موجود ہے، وہ دوسروں کو پڑھا رہے ہیں. وہ کتاب لکھ کر چلا گیا، وہ بک پرنٹ ہے، موجود ہے لوگوں کے ہاتھ، لوگ اس سے پڑھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں آپ عام لوگوں کی سمجھ کے حساب سے ایک مثال دے دوں کہ فضائل اعمال اس وقت دنیا کے اندر شاید قرآن کریم کے بعد پڑھی جانے والی سب سے زیادہ کتاب ہے، قرآن کریم کے بعد. اب دیکھیے حضرت لکھ کر دنیا سے چلے گئے لیکن آج تک لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. حضرت کو ثواب پہنچ رہا ہوگا، لکھنے والے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. اسی طرح او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا کہ انسان تو مر گیا، دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی اولاد اس کے لیے ایصال ثواب کر رہی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے، ماں باپ کی طرف صدقہ خیرات کرتی ہے. تو یہ 3 بندے ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اس کے باوجود بھی ان کے ثواب کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا بلکہ ان کو ابھی بھی ثواب پہنچ رہا ہے. تو اس میں پہلی چیز جو ہے وقت کا مسئلہ ہے کہ دنیا کے اندر وقت کر کے چلا گیا تو وہ چیز موجود ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور اسے آخرت کے لحاظ سے ثواب مل رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث شریف ارشاد فرمائی تو حضرات صحابہ نے اس پر کس طرح عمل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قیمتی زمین خیبر کے فتح ہونے کے بعد ملی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس زمین سے زیادہ قیمتی کوئی مال نہیں تھا. سمجھیے گا آج ہم اور آپ اللہ کے راستے میں دیتے بھی ہیں تو ایسی چیز بالعموم کہ جو ہمارے زیادہ کام کی نہیں رہ جاتی، لیکن حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جو زمین مجھے ملی تھی خیبر میں، وہ زمین وہ مال میرے نزدیک اس سے زیادہ اور کوئی زمین قیمتی نہیں تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ میری یہ زمین بہت قیمتی ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، وقف کر دو اسے، اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچے گا. حضرت نے وقف کر دیا اور اس میں وضاحت کر دی کہ اس کی جو آمدنی ہے، جو انکم ہے، وہ غریبوں پر، رشتہ داروں پر، مسافروں پر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں پر، مہمانوں پر، ایسے لوگوں پر اس کی انکم صرف ہوگی، خرچ کی جائے گی. خرچ کر دی. قرآن کریم کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت ان کے سامنے تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو، جو دل میں زیادہ اس کی اہمیت اور محبت ہے، جب تک اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دو گے اس وقت تک حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. خرچ کر دیا حضرت نے اور اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ایسے وقت میں جب وہ گھر پر موجود نہیں تھے، سفر میں تھے کہیں. جب وہ واپس آئے انہیں پتہ چلا کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، میں موجود نہیں تھا، اب میں آیا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے، میں اپنی والدہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ایسا کیا کام میں کر سکتا ہوں جس سے میری والدہ کو ثواب پہنچتا رہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تم وقف کر دو تو تمہارے پاس ہے،
تو اس کا ثواب انہیں پہنچتا رہے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کا بہترین باغ تھا اس کو وقف کر دیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ باغ اپنی والدہ کے لیے وقف کر دیا کہ اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ اور اس سے بڑا واقعہ جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا اروما نام کا، یعنی جن کا کنواں تھا، جن صحابی کا ان کا نام تھا یہ اروما۔ جناب رسول وہ کیا کرتے تھے کہ اس کنویں کا پانی لوگوں کو بیچا کرتے تھے، فروخت کرتے تھے۔ آج بھی پانی فروخت ہوتا ہے، بہت سی بوتلیں، تو وہ بھی پانی فروخت کیا کرتے تھے اس کنویں کا، ان کا ذاتی کنواں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی پریشانی محسوس کی کہ ہر آدمی پانی خرید نہیں سکتا، پریشانی ہوتی ہے، غریب قسم کے بھی لوگ ہیں، انہیں ترغیب دی جائے کہ اس کنویں کو وقف کر دو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اروما کیا تم چاہتے ہو کہ اس کنویں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر تمہیں چشمہ دے پانی کا، یعنی جنت دے دے تم کو، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی اسے تم وقف کر دو اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ ثواب ملے گا کہ جنت میں اللہ پاک تمہیں پانی کا چشمہ عطا فرمائیں گے۔ وہ بیچارے صحابی غریب تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری انکم کا ذریعہ بس یہی ایک کنواں ہے، اس کے ذریعے سے میں پانی نکالتا ہوں اور لوگوں کو بیچتا ہوں، اس سے میرا خرچ چلتا ہے، اس کے علاوہ انکم کا ذریعہ اور کوئی نہیں ہے میرے لیے، اس لیے میں اسے وقف نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہے، اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا تھا۔ حضرت تشریف لائے اور 35,000 درہم میں اس کنویں کو خرید لیا۔ پہلے تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو اروما کو آفر دیا تھا کہ اگر اس کنویں کو وہ وقف کر دیں تو جنت میں اسے پانی کا چشمہ ملے گا، یہ آفر ابھی بھی باقی ہے، میرے لیے بھی ہے، یعنی اگر میں ایسا کروں تو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی یہ آفر ہے، تم اگر صدقہ کر دو تو وقف کر دو اسے تو تمہیں بھی جنت میں چشمہ ملے گا پانی کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 35,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا۔ 35,000 درہم آج کے حساب سے 1,06,99,200 روپے بنتے ہیں۔ 35,000 درہم آج، اور آج جو چاندی کا ریٹ ہے، آج کی بات کر رہا ہوں میں، آج جو میں نے نکالا ہے، 1,06,99,200 روپے میں اس کنویں کو خریدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ان لوگوں کے نزدیک آخرت کی اہمیت ہے، انہیں پتا تھا کہ اس کا کتنا بڑا ثواب ہے، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی تو یقیناً مجھے اس کے بدلے میں جنت میں چشمہ ملنا ہے۔ اور جنت میں چشمہ کب ملے گا؟ جب جنت میں جائیں گے تب، ایسا تھوڑی ہے کہ خالی وہاں سے پانی لے کے باہر آ جائے، ایسا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کو جنت مل جائے گی اس میں۔ خیر، یہ معمول رہا ہے دور اول سے مسلمانوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا امیر اور غریبوں کا، تو امیروں نے ہمیشہ غریبوں کا خیال کیا اور ان کی ضرورت طرح طرح سے پوری کی۔ اسی میں ایک طریقہ یہ وقت کا بھی تھا کہ مالدار مسلمان اپنی دکان، اپنے مکان یا ایسی کوئی چیزیں، پانی کی کوئی چیزیں، رہنے کی چیزیں، مسافر خانہ یا اور ایسی کوئی چیزیں، کتابیں، آج کے دور میں کتابیں، دینی کتابیں وقف کر دی گئی، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور بھی ایسی چیزیں مسجد کے اندر دیکھیے بہت سی چیزیں ضرورت کی آتی ہیں، کسی نے ٹائلس لگوا دی ہے، کسی نے میٹ رکھ دیا ہے، کسی نے پنکھے لگوا دیے، کسی نے لائٹ لگوا دی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ذریعے سے فائدہ لوگوں کو بھی پہنچتا رہے گا اور وقت کرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک چیز تھی وقت میں بنیادی طور پر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیز انسان وقف کر دیتا ہے، وقف کرنے والے کی ملکیت سے وہ چیز نکل جاتی ہے، اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور اس کا فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جس پر انہوں نے وقف کیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، ایک مسئلے کی بات ہے کہ جب انسان کوئی چیز وقف کر دیتا ہے تو اب وقف کرنے والا اس کا مالک نہیں رہا۔ کسی نے مسجد بنوائی، وقف کر دی، لوگ نماز پڑھنے لگ گئے، اب جس نے یہ مسجد بنوائی ہے یہ اس کے مالک نہیں ہے۔ کسی نے مسافر خانہ بنوایا، وقف کر دیا،
وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل گئی، اللہ کی ملکیت میں چلی گئی، اب اس کے مالک اللہ ہے، جس نے وقف کیا ہے اب وہ اس کے مالک نہیں رہے۔ کسی نے بور کھدوایا اور اس کو کھدوا کر وقف کر دیا، اب وہ اس کے مالک نہیں رہے، اب وہ چاہیں کہ اپنی ملکیت میں واپس لے لیں، اس کے آل اولاد آئے اور یہ کہ میرے باپ کی چیز تھی، انہوں نے وقف کیا تھا، یہ میں واپس لیتا ہوں، نہیں لے سکتے واپس۔ جو چیز ایک مرتبہ وقف کر دی جاتی ہے وہ وقف کرنے والے کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور اس کا فائدہ ان لوگوں کو پہنچے گا وقف کرنے والے نے جن کے لیے وصیت کی ہے کہ اس کا فائدہ ان کو پہنچے۔ لیکن کوئی واپس، اسی لیے بخاری علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ وقف کی ہوئی چیز کو اب وقف کرنے والا نہ بیچ سکتا ہے، نہ کسی کو گفٹ کر سکتا ہے، نہ اس میں وراثت جاری ہوگی، ان کی اولاد اسے نہیں لے سکتی۔ لیکن جب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ وقف کی جو چیز وہ وقف ہو جانے کے بعد کسی کی ملکیت میں نہیں رہتی، اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، کوئی خاص بندہ اس کا مالک نہیں رہتا، اب ایسے موقع پر ہماری اور آپ کی توجہ اوقاف کے حوالے سے کم ہو جاتی ہے۔ ہم سوچتے میری ملکیت تو نہیں ہے، وہ سوچتا ہے ہماری ملکیت تو نہیں ہے، کہ جس کسی کی اب اپنی ذاتی چیز اگر ہماری 10,000 روپے کی 15,000 کی بھی چیز ہماری ہوگی تو ہم اس کی حفاظت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، لیکن اوقاف کی مالک چونکہ ہم نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہماری یہ ملکیت تو ہے ہی نہیں، متولی صاحب سمجھتے ہماری ملکیت تو ہے ہی نہیں، ہماری ملکیت ختم ہو گئی، لہٰذا اب اس میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، کوئی اس پر قبضہ کر رہا ہے، کوئی اس پر کوئی اور کام کر رہا ہے، ہم اس پر توجہ اتنی نہیں دیتے جتنی اپنی پرسنل پراپرٹی پر دیتے۔ میرے بھائیوں، یہ جو چیز ہمارے دماغ میں آ رہی ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ کیا جو چیز اللہ کی ملکیت میں چلی گئی ہمارے اور آپ کے ذمہ اس کی حفاظت نہیں ہے؟ اللہ کی ملکیت میں جو چیز ہے آج وہ ضائع ہو جائے ہماری کوتاہی سے، ہماری غفلت سے، اور ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں، یہ کیا یہ مسلمان ہونے کا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ چیز ہمارے درمیان بہت زیادہ ہے۔ مجھے اسی طرف توجہ دلانی ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں جو اوقاف کے حوالے سے دو کوتاہی بہت بڑی پائی جا رہی ہے، مجھے اس کی طرف توجہ دلانا ہے۔ میں نے پہلے کہا اپنے بیان کے شروع میں کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس حوالے سے ہمیں آج ان کے خلاف، ان کے سلسلے میں بات نہیں کرنی ہے، بلکہ مسلمانوں کی جو کوتاہیاں ہیں اوقاف کے حوالے سے ہمیں اس پر بات کرنی ہے۔ پہلے دو مسئلے میں آپ کو بتاؤں، مسئلے کو بھی سمجھیے اچھی طرح کہ وقف کی چیز دکان ہو، مکان ہو، علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اسے 1 سال سے زیادہ کے لیے کرائے پر نہیں دے سکتے۔ اچھی طرح سن لیجئے، ہو سکتا ہے ہم میں کہ بہت سے لوگ وقف کی دکان یا مکان کرائے پر لے رکھے ہیں، یا نہیں تو ہمارے جاننے پہچاننے والوں نے لیا، کہ وقف کی چیز اگر کرائے پر دینی ہے تو اگر وہ دکان ہے یا مکان ہے تو 1 سال سے زیادہ کے لیے کرائے پر نہیں دے سکتے، 1 سال کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے بس۔ 1 سال پورا ہو جانے کے بعد نیا پیپر بنایا جائے اور کوشش یہ ہو کہ اس بندے کو نہ دیا جائے جسے ابھی دیا گیا تھا، کسی اور کو دیا جائے، اور کرایہ اس کا وہی ہونا چاہیے جو عام مارکیٹ میں جو ویلیو چل رہی ہے۔ وقت کی چیزوں میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ایک بندے نے کسی دکان کو مسجد کی یا کسی مدرسے کی دکان کو کرائے پر لے لیا، 50 سال ہو چکے ہیں وہی کرائے پر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور معمولی کرایہ ادا کرتے ہیں۔ یہ وقت کو ضائع کرنا ہے، ہوتے ہوتے ان کی اولاد قابض ہو جائے گی اور پھر ان کا قبضہ ہو جائے گا اور کہیں گے 50 سال سے میرے والد یہ دکان سنبھال رہے ہیں تو میری دکان ہے، وقت کی کہاں ہے؟ کون جائے گا لڑنے، کون جائے گا ان کے خلاف بات کرنے؟ ہماری ذاتی چیز تو نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھیں گے کہ میری چیز تو نہیں جا رہی، قبضہ ہوا مسجد کی دکان ہے، مدرسے کی دکان ہے، کسی اور کا وقت، ہمیں کیا لینا؟ ہم کیوں جائیں اپنا وقت صرف کرنے، ہم کیوں جائیں اپنا مال صرف کرنے، ہم کیوں جائیں کسی سے جھگڑنے کے لیے؟ یہ ہو رہا ہے 50 سالوں سے اوقاف کی دکانیں کرائے پر لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور معمولی کرایہ ادا کر رہے ہیں۔ کیا یہ وقت کو ضائع کرنا نہیں ہے؟ یہ زیادتی نہیں ہو رہی ہے؟ 1 سال ہر مسجد کے متولی کو چاہیے کہ 1 سال کا ایگریمنٹ بنایا جائے، 1 سال کے بعد خالی کرا دیا جائے، دوسرے کو کرائے پر دیا جائے، اور کرایہ بھی
جس طرح عام ریٹ بڑھتا ہے اتنا کرایہ اس کا بھی ہو. آج ہمارا اپنا ذاتی مکان ہوتا ہے, ہر سال کرایہ بڑھاتے ہیں اور رہنے والوں کو بدلتے ہیں. 8,000 میں کوئی اگر ہے گھر میں, کوئی 10,000 دینے کو تیار ہے, فوراً نوٹس بھیجتے ہیں خالی کرو گھر. ہمیں دوسرا کرایہ دار مل رہا ہے جو 15,000 دے رہا ہے. لیکن وقت کی چیزوں میں ایسا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ وہ ہماری ذاتی نہیں ہے, اللہ کی ملک ہے, ہماری نہیں ہے. ہمارا کیا جا رہا ہے, اس لیے ہم خاموشی برتتے ہیں. ایک تو یاد رکھیے کہ اگر دکان یا مکان ہے تو 1 سال سے زیادہ کے لیے کرائے پر دینا درست نہیں. 1 سال کے بعد خالی کرائیے, اور اگر اسے ہی دینا ہے, وہ زیادہ کرایہ دیتا ہے پہلے والا ہی, تو اسے دیجیے, لیکن نیا ایگریمنٹ بنائیے اور پھر 1 سال کے بعد اسے یہ دیجیے. اور اگر زمین ہے تو 3 سال سے زیادہ تک کے لیے کرائے پر نہیں دی جا سکتی. 3 سال کا ایگریمنٹ بنایا جائے اور 3 سال کے بعد خالی کرایا جائے, دوسرے کسی کو دیا جائے. اگر وہی بندہ جو پہلے لیا تھا زیادہ اگر کرایہ دیتا ہے تو اس کو دے, لیکن پھر اتنا ہی معاملہ ہو اور لمبی مدت تک کے لیے نیا دیا جائے, یعنی 20 سال 30 سال تھوڑے, یعنی وقفے سے ہر مرتبہ نیا ایگریمنٹ بنا کر اسی کو دے دیا جائے. ایسا نہ کیا جائے, ورنہ 20 25 30 40 سال کے بعد ان کی اولاد اس پر قابض ہو جائے گی اور یہ سمجھیں گے زمانے سے میرے باپ دادا کے پاس یہ چیز ہے, یہ ہماری ہے, اور کوئی لڑنے نہیں جائے گا, کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. تو یہ گھر اور زمین کے سلسلے میں نے مسئلہ بتایا وقت کا. اب اس کے بعد ایک بات تو یہ, دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ جو کاغذات ہمیں اوقاف کے سلسلے میں جتنے مضبوط اور پکے رکھنے چاہیے, ہمارے اوقاف کے کاغذات ایسے نہیں ہیں. جی یہ میں زبانی نہیں بات کر رہا. ابھی تری میں جب یہ مسئلہ ہوا تو 2 مسئلے ہمارے سامنے اتنے خطرناک آئے کہ ہماری عقل حیران ہے کہ اوقاف کے سلسلے میں ہماری ہی وہ کوتاہیاں ہیں جس کی بنا پر دشمنوں کی نگاہ اس طرف اٹھ گئی. ایک زمین وقت کی ایسی ہمارے سامنے آئی جو تقریباً 1930 میں خریدی گئی تھی, اور خریدی اس لیے گئی, اس طرح سے گئی تھی, میں معافی چاہتا ہوں تھوڑا 5 منٹ لے کر بات ختم کرتا ہوں اپنی, کہ اس طرح وہ زمین خریدی گئی کہ غالباً 15-16 ایکڑ زمین تھی, اس میں سے زمین کا ایک حصہ خرید لیا گیا, خریدا گیا, بس پیسہ دے دیا گیا, اور یہ بات ہو گئی کہ جو 15-16 ایکڑ زمین ہے اس میں سے 1 ایکڑ آپ کا. کہاں سے, کون سی سائٹ سے, کون سا ہمارا 1 ایکڑ ہوگا, کوئی اس کی بات طے نہیں کی گئی, کوئی نہیں طے کی گئی. یہ زمین خریدی گئی 1930 میں غالباً. اب دیکھیے 2024 ہے, 100 سال تقریباً ہونے کو آئے. آج وہ بیچنے والا فوت ہو چکا, غیر مسلم ہے, وہ اس کی اولاد موجود ہے, وہ کہہ رہی ہمیں کچھ نہیں پتا, وہ کہہ رہی ہمیں کچھ نہیں پتا, میرے والد نے میرے باپ نے کیا بیچا, کہاں سے بیچا, ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے. کیا اگر ہم اپنی پرسنل چیز خریدنے جاتے, پرسنل پراپرٹی خریدتے, تو کیا اس طرح سے خرید کا معاملہ کرتے ہم؟ بتائیے آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ اگر ہم اپنی ذاتی چیز خریدنے جاتے تو اس طرح ہم معاملہ کرتے کیا کہ 16 ایکڑ زمین میں سے کوئی 1 ایکڑ ہمارا ہے, کہاں سے ہے, کون سی سائٹ سے ہے, کون سا حصہ ہے, کچھ متعین نہیں کیا گیا. کیا اس طرح سے ہم اپنا معاملہ کرتے کیا؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ میری ذاتی چیز تو نہیں ہے, میرے جیب سے تو پیسہ نہیں گیا ہے, میں کیوں جاؤں اتنی پریشانی اٹھا. یہ ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا. دوسرا ایک واقعہ آیا, 150 سال پرانا وقت ہے. اب آ کر میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, دیکھ سکتے ہیں. 150 سال پرانا وقت, جہاں مسجد بھی تعمیر ہے, مدرسہ بھی تعمیر ہے, زمانے سے ادارہ چل رہا ہے, کتنے علماء اور فضلاء وہاں سے فارغ ہو چکے ہیں. وہاں کے ذمہ داروں نے یہ سوال بھیجا کہ ہمارے پاس ایک بھی کسی طرح کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, وقف نامہ تک نہیں ہے. جس بندے نے وقف کیا ہے وقف نامہ بھی نہیں ہے, کاغذات کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں, آج اگر حکومت کی طرف سے کارروائی کی جائے تو ہم آواز اٹھائیں گے, ہم بولیں گے کہ یہ غلط کیا گیا, ہمارے وقت کو لے لیا گیا. لیکن کس بنیاد پر, کس بیس پر ہم ان کا جواب دیں گے؟ اگر کورٹ میں معاملہ جاتا ہے, کس بنیاد پر ہم ان سے مقابلہ کریں گے؟ کیسے ہم ثابت کریں گے کہ یہ چیز ہماری ہے؟ بتائیے, مجھے جواب دیجیے اس کا. یہ کیا کوتاہیاں ہیں, کیا مذاق ہے, کیا غفلت ہے؟ یہ ہم مذاق نہیں کر رہے وقت کے ساتھ, یہ ہماری غفلت نہیں ہے. کیا ہم سبق نہیں بن رہے, دوسروں کو موقع نہیں دے رہے؟ یہ جو آج حکومت کی طرف سے ہماری ایسی چیزوں پر آنکھ اٹھائی گئی ہے, اس کے سب سے بڑے مجرم ہم اور آپ ہیں. ہم نے وقت کے ساتھ وہ رویہ کیا ہے
بالکل دوسرے درجے کا رویہ کیا ہے. اپنی ذاتی چیز ہوتی ہے, ایک ایک بالش کے لیے ہم لڑتے ہیں, ہم خون بہا دیتے ہیں, ہم تعلقات ختم کر لیتے ہیں, لیکن وقت کی چیزوں کے لیے کیا سے کیا ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں مسلمان ہیں جو وقت کی چیزوں پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو 50-30 سال سے دکان کرائے پر لے رکھے ہیں, معمولی کرایہ دیتے ہیں, خالی کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی ہے, کیوں نہیں بولا جاتا ہے, کیوں نہیں ہم ان کے سامنے آتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جیب سے تو کچھ نہیں جا رہا ہے. اس طرح سے آج ہم ایک زمین خریدتے ہیں, لاکھوں روپے لگ جائے گا, اس کے ڈاکومنٹ تیار کیے جائیں گے, پیپر بنایا جائے گا, اپنے نام پر رجسٹر کرائیں گے, لیکن وقت کی چیز 150 سال ہو گئے اس کو رجسٹر نہیں کرایا گیا. یہ کون ہے, کون ذمہ دار ہے؟ کیا اللہ کے یہاں پوچھ ہو گئی کہ میرے نام پر جو چیز تھی, میری ملکیت میں جو چیز تھی, تم نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ اپنی ایک بالی زمین کے لیے تو لڑتے تھے, خون بہاتے تھے, بھائی بھائی کا خون بہا رہا تھا, لیکن میری ایکڑ کی ایکڑ زمینیں چلی گئی, تم نے کیا کیا؟ کیا جواب دو گے؟ معمولی درجے کی کوتاہی ہے, آواز اٹھا رہے ہیں, طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن ہم اور آپ سب سے بڑے مجرم ہیں جنہوں نے وقت کی چیز کو ضائع کرنے میں پوری طرح سے ہم نے تعاون کیا. اس لیے آواز اٹھائیے, جائیے اپنے علاقے میں, بتائیے لوگوں کو, خالی کرائیے ایسے لوگوں سے دکان, اور جو ہو سکتا ہے کیا جائے ان کے لیے. بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وقت کی دکان کو 50 سال سے لے کر کوئی بیٹھا رہے, نہیں. اور جو موجودہ کرایہ ہے وہ ادا کروائیے ان سے, اور اسی طرح سے ڈاکومنٹ جو کمزور ہیں اس کو مکمل کرائیے. سب مل کر پورے محلے کے لوگ چاہیے اس کام کو مکمل کرائیے, ورنہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں کہ حکومت سے مقابلہ کر سکے. کیوں؟ جب ہمارے پاس کاغذات نہیں ہے, پروف کے طور پر ہم کیا پیش کریں گے ان کے ساتھ؟ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا شاید میں آپ کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہو. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.